پیارے دوستو، اردو ٹیلز ہب میں آپ کا سواگت ہے۔ آج کا واقعہ حضرت عبداللہ ذوالبجادین کے بارے میں ہے۔ حضرت عبداللہ ذوالبجادین ایک نوجوان صحابی تھے جو مدینہ طیبہ سے کچھ فاصلے پر ایک بستی میں رہتے تھے۔ انہیں دوستوں سے معلوم ہوا کہ مدینہ طیبہ میں ایک پیغمبر تشریف لائے ہیں، تو سوچا جا کر دیکھا جائے، اور جب اللہ کے نبی کی بارگاہ میں گئے تو وہاں چوری چھپے کلمہ پڑھ لیا اور واپس گھر آ گئے۔ گھر کے سب لوگ ابھی کافر تھے، لیکن محبت تو وہ چیز ہے جو چھپ نہیں سکتی۔ اپنی طرف سے بہت کوشش کی، سب سے چھپایا کہ کسی کو پتہ نہ چلے، مگر نبی علیہ السلام کا کوئی تذکرہ کرتا تو یہ متوجہ ہو جاتے۔ چنانچہ گھر والوں نے اندازہ لگا لیا کہ کوئی نہ کوئی معاملہ ضرور ہے۔ ایک دن ان کے چچا نے کھڑا کر کے پوچھا کہ بتاؤ بھائی، کیا تم نے کلمہ پڑھ لیا ہے؟ تو انہوں نے جھوٹ نہ بولا اور فرمانے لگے، جی ہاں میں نے کلمہ پڑھ لیا۔ چچا کہنے لگا، اب تیرے سامنے دو راستے ہیں، یا تو کلمہ پڑھ کر اس گھر سے نکل جا، اور اگر گھر میں رہنا ہے تو پھر ہمارے دین کو قبول کر۔ چنانچہ ایک ہی لمحے میں فیصلہ کر لیا اور فرمایا، میں گھر تو چھوڑ سکتا ہوں لیکن اللہ کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ چچا نے مارا، پیٹا بھی اور ان کو گھر سے باہر نکال دیا، اور جاتے ہوئے جسم کے کپڑے بھی اتار لیے۔ جسم پر بالکل کوئی کپڑا نہ تھا، لیکن ماں بالآخر ماں تھی۔ شوہر کی وجہ سے کچھ ظاہر میں تو نہ کہہ سکی، لیکن چھپ کر اپنی چادر پکڑا دی کہ بیٹا ستر چھپا لینا۔ وہ چادر لے کر جب باہر نکلے تو اس کے دو ٹکڑے کیے، ایک سے ستر چھپا لیا اور دوسری اوپر اوڑھ لی۔ اسی لیے ذوالبجادین یعنی دو چادروں والے مشہور ہو گئے۔ اب کہاں گئے؟ جہاں کا سواد کر چکے تھے، جہاں کا مزہ لے چکے تھے، اور قدم بے اختیار مدینہ طیبہ کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ رات کا سفر کر کے صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو گئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو چہرے پر عجیب خوشی کی کیفیت ظاہر ہوئی۔ صحابہ کرام متوجہ ہوئے کہ یہ کون آیا ہے کہ جس کو دیکھ کر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ یوں تمتما اٹھا۔ حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں سب کچھ چھوڑ چکا ہوں، اب بس آپ کے قدموں میں حاضر ہوں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اصحاب صفہ میں شامل کر دیا اور انہوں نے وہیں رہنا شروع کر دیا۔ کیونکہ قربانی بہت بڑی تھی، محبت الہی میں اپنا سب کچھ داؤ پر لگا دیا تھا، اس لیے بدلہ بھی ایسا ہی ملنا چاہیے تھا۔ چنانچہ ان کو ایسی کیفیات حاصل تھیں کہ محبت الہی میں بعض اوقات جذب میں آ جاتے۔ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ یہ حضرت عبداللہ ذوالبجادین مسجد نبوی کے دروازے پر بعض اوقات بیٹھے ہوتے تھے اور ایسا جذب طاری ہوتا تھا کہ اونچی آواز سے اللہ اللہ کہہ اٹھتے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر نے دیکھا تو انہوں نے ڈانٹا کہ کیا کرتا ہے؟ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر، عبداللہ کو کچھ نہ کہو، یہ جو کچھ کر رہا ہے اخلاص سے کر رہا ہے۔ کچھ عرصہ گزرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوے میں تشریف لے گئے۔ حضرت عبداللہ ذوالبجادین بھی ساتھ تھے۔ راستے میں ایک جگہ پہنچے تو بخار ہو گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ حضرت ابو بکر کو لے کر تشریف لائے۔ جب وہاں پہنچے تو حضرت عبداللہ ذوالبجادین کے چند لمحات باقی تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سر کو اپنی گود مبارک میں رکھ دیا۔ یہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں جن کی نگاہیں چہرہ رسول پر لگی ہوئی تھیں اور وہ اپنی زندگی کی آخری سانس لے رہے تھے۔ سبحان اللہ، گود مبارک میں ہی اپنی جان اس کیفیت میں جان آفریں کے سپرد کر دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان کے کفن دفن کی تیاری کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر بھجوائی اور فرمایا کہ عبداللہ کو اس چادر میں کفن دیا جائے۔ سبحان اللہ، واہ اللہ، تو بھی کتنا قدردان ہے کہ جس بدن کو تیری راہ میں ننگا کیا گیا تھا، آج اس بدن کو تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی کملی سے چھپا رہا ہے۔ سبحان اللہ، سودا تو کر کے دیکھیں، پھر دیکھیں اللہ رب العزت کیسی قدردانی فرماتے ہیں۔ ہم لوگ ہی ہیں بے قدرے کہ اللہ تعالیٰ کو بھی کہنا پڑا
وما قدر اللہ حق قدرہ، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں کی جیسی کرنی چاہیے تھی۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جنازہ پڑھایا، پھر جنازہ لے کر قبرستان کی طرف چلے۔ شریعت کا مسئلہ یہ ہے کہ جو آدمی میت کا سب سے زیادہ قریبی ہو تو وہ قبر میں اس کو اتارنے کے لیے اترے۔ اس وقت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ بھی کھڑے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود قبر میں اتر کر فرمایا، اپنے بھائی کو مجھے پکڑا دو، مگر ان کے ادب کا خیال رکھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عاشق کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور زمین پر لٹا دیا، گویا امانت کو زمین کے سپرد کر دیا۔ حدیث مبارک کا مفہوم ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو زمین پر رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اللہ، میں عبداللہ سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ یہ ایسے الفاظ تھے کہ حضرت عمر بھی سن کر وجد میں آ گئے اور کہنے لگے کہ میرا جی چاہتا ہے کہ کاش آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں میں میری میت ہوتی۔ سبحان اللہ۔